مسلم ایک طریقہ تو ہے حنفی حضرات کا، غلط وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی جو کہتے ہیں نا اس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علامہ البانی صاحب نے السلسلۃ الصحیحہ میں ثابت کیا کہ روایت اس کی بھی صحیح ہے، اور صحابہ کرام سے تو ابن حزم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے، ابن مسعود سے تو یہ آسمان کے سورج کی طرح ثابت ہے کہ تین تکبیریں بھی کہیں پہلی رکعت میں زائد 3 تکبیریں۔ اس کا طریقہ یہ اللہ اکبر کا، اس کے بعد 3 بار پھر اللہ اکبر کا، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی، دوسری رکعت میں اٹھ کر پہلے الحمد شریف پڑھی، پھر سورت پڑھی، پھر 3 اللہ اکبر کیا، پھر رکوع کیا، تو یہ 3 تکبیریں بھی تھیں۔ دوسرا طریقہ ہے جو دوسرے اماموں نے اختیار کیا، اہل حدیث حضرات بھی ویسے کرتے ہیں کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، اور کہتے ہیں پہلے کہ قرات سے پہلے شروع کی نماز تو پہلے ہی 7 تکبیریں کہہ لیں، پھر قرات کی، دوسری میں اٹھ کر پہلے 5 تکبیریں کہہ لیں، پھر قرات کی، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ 7 تکبیریں جو ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور عام طور پر ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ 7 کے انتے الگ، کہ جو پہلا اللہ اکبر تھا تکبیر تحریمہ وہ الگ ہے، اس کے علاوہ 7۔ مگر امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی رکعت میں 7 جو ہوں گی نا ان میں وہ تکبیر بھی شامل ہوگی جو تکبیر تحریمہ صحیح ہے۔ یہ بات جو ہے نا کہ تکبیر تحریمہ سمیت یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بالکل صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ارواء الغلیل میں ثابت ہوا۔ اور تیسرا طریقہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے یہ شیعہ دوست ہیں وہ کرتے ہیں کہ 5 تکبیریں پہلی رکعت میں، 4 دوسری میں، اور کہتے ہیں دونوں میں رکوع سے پہلے قرآن مجید پڑھ لیا، سورت پڑھ لی، رکوع میں جانے سے پہلے 5 اللہ اکبر پہلی رکعت میں، اور 5 میں اللہ اکبر رفع یدین ہوگا، اور رفع یدین کرنے کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھا کر پھر دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، جو جی چاہے دعائیں مانگتے ہیں، تو 5 یہ قنوت ہو جاتے ہیں۔ 6ویں بار پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں دوسری میں 4 بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان میں بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر 5ویں تکبیر کہہ کر۔ اس کو بھی حنفی حضرات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رہ جائے آ کر دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو ان کا چونکہ طریقہ ہے کہ اب جب اس نے اٹھ کر پہلی رکعت پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں تو شروع میں تکبیریں، اس لیے وہ پہلے ہی اٹھ کر کہے گا، تو یہاں انہوں نے کہا یار اس طرح کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ دونوں جو تکبیریں وہ ایک دوسری کے ساتھ مل جائیں، دونوں رکعتوں کی درمیان میں نہ ہو قرات، اس لیے پھر الدر المختار اور ساری کتابوں میں لکھ لیا کہ امام علی نے جو کیا اس پر عمل کرو، رکوع سے جانے سے پہلے دونوں رکعتوں میں جو ہے نا اس پر عمل کرو۔ اس لیے جس کی رکعت رہ گئی وہ اٹھ کر پہلے نہ پڑھے، رکوع کا جانے کے وقت پڑھے، کم از کم حضرت علی علیہ السلام کے طریقہ پر تو عمل ہو جائے۔ میں اس طرح دائرہ کھلا اس لیے کر دیتا ہوں کہ ذہن جو ہے نا ان میں وسعت پیدا ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے، امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو حضور سے تو اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہوا، سب روایتوں میں کوئی نہ کوئی ذوف ہے۔ یہ سارے عمل جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہیں، اور وہ سارے ہمارے لیے پیشور حاضری ہیں، اس لیے دین کے معاملہ میں ان کی باتیں عبادت کے بارے میں رد نہیں کی جاتی۔ تو نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبے عموماً امت میں 2 ہی جاری ہیں کہ ایک خطبہ پڑھا جائے پھر بیٹھا جائے اٹھا جائے، مگر وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا، علامہ ذیلی تسلیم کرتے ہیں کہ عید کے 2 خطبوں کی روایت نہیں کوئی ملی، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، یہ صرف جمعہ کی نماز پر قیاس کر کے لوگوں نے بنا لیا۔ اس میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ بعد میں اگر سمجھتے کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی، اس وقت یہ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، پھر ان کے قریب چلے جاتے، ان کو بھی واضح و نصیحت کرتے، تو خطبہ ایک ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد دعا جو ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ جو عورتیں ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتیں ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ عیدگاہ میں ضرور جائیں۔ اس زمانے میں کپڑوں کی قلت تھی، کہ کچھ عورتوں نے عرض کیا حضور بہت سی عورتوں کے پاس بڑی چادریں نہیں ہیں جن میں وہ چھپ کر جائیں، تو فرمایا دوسری بہن ان کو اپنے جلباب میں بڑی چادر میں چھپا لے، آئیں ضرور، اور وہاں وہ نماز میں شریک نہ الگ بیٹھی رہیں، جب دعا ہو تو مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوئی۔ دعوت المسلمین بڑی اہم دعا کے سال کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کھلے مجمع میں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کریں گے آ کر،
تو قربانی کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی قرب سے ہے، قرب نزدیک ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان فاصلہ کوئی یہ میٹروں کا یا گزوں کا نہیں ہے، یہ صرف یاد اور غفلت کا فاصلہ ہے۔ جس کو اللہ یاد ہے، جیسے میں اپنی جیب میں کچھ چیز رکھ کر بھول گیا تو ہے وہ میرے پاس مگر میرے لیے وہ دور ہے، اور جب یاد آ گیا تو قریب ہے۔ اللہ کو جو بندہ یاد رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھتا ہے، اس کے اللہ قریب ہے۔ جو بھول جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہے ہی نہیں، یا پتہ نہیں کتنی دور رہتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ و قربان و کل تقی، نماز جب ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہر مومن کی، ہر متقی کی قربانی ہے، اس کو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ چھری پھیرنے کو قربانی نہیں کہتے، قریب ہونے کو۔ تو جب ہم اپنا مال پیارا ہزاروں لاکھوں کا لیا ہوا، کئی جو انہوں نے شوق سے پالا ہوتا، اب شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے ایک جانور لیا بچھڑا، اس کو پالا، بہت کھلایا پلایا، ساتھ اس کو دوڑاتے جنگل میں، بہت محنت سے پالا، موٹا تازہ ہو گیا۔ اب چھری پھیرنے کا وقت آیا تو بچڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور شیخ الہند بچڑے کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر چھری پھیر رہے تھے۔ اس وقت قربان کا پتہ چلتا تھا کہ بندہ مومن مانتا ہے، جو کئی نیک لوگوں نے بیان کیا کہ قربانی کرنے کے وقت امام جعفر صادق ہی فرماتے ہیں کہ اللہم من کا ولا کا، یہ ہے دوری ختم کرتا کہ مان لو کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں، اللہ تیرا دیا ہوا، ولا کا، اور میں اس کو صرف بھی تیری خوشنودی کے لیے کروں گا۔ میرے جسم کے سارے اعضاء، میرا دل، میری روح اور میرا مال، میری اولاد تیرا عطیہ ہے، اور تیری خوشنودی کے لیے میں ان کو صرف کروں گا، نہ کسی دوسرے نے دیا، نہ کسی دوسرے کے لیے میں ان کو استعمال ہونے دوں گا۔ یہ شے ہے جو اللہ کے قریب ہمیں کر دیتی ہے۔ اور جب ہم سمجھ لیتے ہیں نہیں ہماری محنت کا نتیجہ ہمارا کمال ہے، ہم متکبر ہو جاتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ ظلم کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے کہ جانور پالے، محبت سے پھر انہیں چھری پھیری، کہا اللہ تو نے اشارہ کیا، تو نے تو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو چھری پھیرنے کا کہہ دیا تھا، مین حد ساتور بر ہلکے پسر جی کنادہ ما سوا قطع نظر۔ بندہ مومن تو اللہ کے سوا ہر ایک سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ تو چھری بھی بیٹے کے گلے پر رکھ لیتا جا، ہمیں تو چھری جانور کی صرف گلے پر چڑھانے کا حکم ہوا۔ تو قربانی، باقی اس کے اوصاف کیا ہیں؟ اوصاف یہ ہیں کہ قربانی کے جانور میں 4 عیب نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انگلیاں اٹھا کر کھڑے کر کے کہہ دیا الاوراء بین اورہ، کانا جس کا کانا ہونا صاف ظاہر، تھوڑا بہت نقص کی کوئی بات نہیں، بالکل صاف پتہ چلے کہ اس کو نہیں دکھائی دیتا۔ والمریضۃ بین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری صاف محسوس ہو رہی ہے۔ والارجاء بین ذلھا، اور ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بھی صاف معلوم ہوتا ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور اتنا کمزور اور لاغر کہ اس کی ہڈیاں بھی مغز نہیں ہے، یہ 4 جانور فرمائے۔ اور جب لوگوں نے کہا صحابی رسول سے حضرت برا سے کہ ہمیں اس کے دانتوں میں کوئی خرابی نظر آتی ہے جانور کے، یا کان میں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی سینگ ٹوٹے نظر آتے ہیں، کہا تو آپ نے فرمایا ما کرہتا فدا ولا تحرم الاحد، کہ جو تجھے اچھا نہیں لگتا خود نہ کر مگر لوگوں کے لیے حرام نہ کر۔ یہ 4 چیزیں صرف اللہ کے رسول نے انگلیاں اٹھا کر کہہ دی۔ باقی جو لمبا چوڑانا کہ آپ نے ازباء القرن سے منع کیا، اذن سے منع کیا، مقابلہ مطابرہ، میں لمبی بات میں نہیں پڑھتا، وہ ساری روایتیں ہیں ضعیف اور کمزور۔ کوئی ان پر عمل کرتا ہے، بچتا ہے، صاف ستھرا لیتا تو بہت اچھی بات ہے، جیسے امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان سے بچ جائے آدمی تو اس نے مکروہ سے پرہیز کیا، باقی حرام نہیں، جو ہے نا بالکل ناجائز ہو، یہ 4 ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ عمر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہوئی ہے کہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس میں کھیرا جانور بھی جائز ہے، مگر وہ کھیرا اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل للور ہی ہو، اتنا تو ہونا چاہیے قوی ہو، سال بھر کے جو جانور ہیں دوسرے ان میں اگر کھڑا ہو تو محسوس ہونا، موٹا تازہ تو کوئی بات نہیں، اس کی عمر اگر کم بھی ہوگی۔ اور جو باقی جانور ہیں گائے، بیل اور بھیڑ، بکری، بھیڑ کے علاوہ بکری، یہ سارے جو ہیں ان کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ مسنہ کوئی عالم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہو، وہ عمر پھر کہتے ہیں کہ سال کا ہو بکرا، 2 سال کی گائے، 5 سال کا اونٹ، بات یہ بھی غلط نہیں، عربی زبان میں مسنہ بالکل عمر کو بھی کہتے ہیں، مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیان کر دیا کہ سنی
فما ساجدن، دو دانتار اس سے جو زیادہ ہے، اس سے کم نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سنی